فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا۔ موجودہ دور میں فرض نمازوں کے بعد امام اور مقتدی مل کر جو اجتماعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت بسند صحیح موجود نہیں، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی ایسی بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 5 نمازیں پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں پڑھتے تھے۔ اگر اس دعا کا کہیں وجود ہوتا تو صحابہ کرام ذکر فرماتے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باقی نماز کے مسائل بیان کیے ہیں، اسی طرح کہیں بھی اس اجتماعی دعا کا ذکر ضرور کیا جاتا۔ بعض لوگ تو اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ جو لوگ اس مسئلے پر عمل پیرا نہیں ہوتے انہیں بے عمل اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح تو کجا ضعیف حدیث میں بھی امام اور مقتدیوں کا مل کر اہتمام کے ساتھ دعا کرنا ثابت نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد کچھ اذکار منقول ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا اور 3 بار استغفار پڑھنا۔ نمبر 2، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام، یہ پڑھنا۔ نمبر 3، معوذتین پڑھنا۔ نمبر 4، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نمبر 5، آیت الکرسی پڑھنا۔ نمبر 6، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز کے بعد سلام پھیر کر جلد اٹھ جاتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاذان باب من صلی بالناس فذکر حاجتا فتعاطاہم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب تشبیک الاصبع فی المساجد کے اندر یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر و عصر کی نماز میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پس مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کی جانب کھڑے ہو کر اس پر ٹیک لگائی، گویا آپ غصے میں ہیں۔ ان ہر 2 حدیثوں میں فسلم فقام کے الفاظ ہیں، اور بعض اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ فا عربی زبان میں تعقیب مال وصل کے لیے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ سلام پھیرتے ہی اٹھ گئے، لہذا اذکار مسنونہ تو نمازوں کے بعد ثابت ہیں، اور کبھی کسی کام کی بنا پر سلام پھیرتے ہی اٹھ جانا بھی درست ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں امام اور مقتدیوں کا مل کر اہتمام کے ساتھ دعا کرنا وارد نہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اذان اور اقامت کے درمیان تصویب کا بدعت ہونا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نمازوں کے بعد جہری طور پر دعا کرنا، جیسا کہ امام اور مقتدیوں کا مل کر نماز کے بعد دعا کرنا ہے، یہ بدعت عمل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، لیکن ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ جہری ذکر کرتے تھے۔ پس ذکر کرنا ثابت ہے، نہ کہ اجتماعی دعا کرنا۔ جس نے کسی ایسی چیز کی نیک ہونے کا اعتقاد کر لیا جس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں، وہ خطا کار و ظالم ہے۔ اسی طرح فتاوی الکبریٰ میں یہ بات منقول ہے، لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال فرائض کے بعد امام اور مقتدیوں کا مل کر دعا کرنا تو کسی ایک آدمی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا۔ در حقیقت یہاں 2 چیزیں ہیں،
ایک نمازی کا دعا کرنا جیسا کہ نمازی دعائے استخارہ وغیرہ کرتا ہے، خواہ نمازی امام ہو یا مقتدی۔ اسی طرح امام اور مقتدیوں کا مل کر دعا کرنا، یہ دوسری چیز بلا شبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد نہیں کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے جو آپ سے کتب احادیث میں منقول ہیں۔ اگر اس موقع پر آپ اجتماعی دعا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے ضرور نقل کرتے، پھر تابعین، پھر دیگر علماء، جیسا کہ انہوں نے اس سے کم درجے کی اشیاء آپ سے نقل کی ہے۔ بعض کے اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا اور اسے سنت سمجھنا غلط ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں انہیں پڑھیں، یاد کریں۔ کئی لوگ بلا تحقیق یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اہل حدیث نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم نماز کے بعد کچھ وقت بیٹھ کر وہ مسنون اذکار جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں پڑھتے ہیں۔ اصل میں جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے تو فوراً فتویٰ عائد کر دیتے ہیں کہ اس نے دعا ہی نہیں مانگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازم نہیں، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگنا درست ہے۔ مثلاً مسجد میں آنے اور باہر جانے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل اور خارج ہونے کی دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں کبھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا کہ فلاں آدمی نے دعا نہیں مانگی، اور نہ یہاں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں جب کسی چیز کا غلط رواج پڑ جاتا ہے تو پھر جب لوگ اس کے خلاف عمل دیکھتے ہیں تو وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل بہتر نہیں ہے۔ اگر مسئلہ کا علم نہ ہو تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے اور پھر تحقیق کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔